بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین، جیسے کہ میں غزلیں لکھ لکھ کر اور اپنے ترنم میں جیسے بھی مجھ سے پڑھا جاتا ہے پڑھ پڑھ کر میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو ابھی میں نے پہلے کچھ دن قبل ایک غزل منقبت یا کہ نظم کہیے وہابیوں کے تعلق سے یوٹیوب پر چڑھائی تھی۔ اب میں پھر ایک نئی نظم یا غزل کہیے یا منقبت کہیے، پھر وہی دیوبندیوں کا ٹاپک میرا ہے، ان کے اوپر لکھ کر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اور سامعین حضرات، میری غزل یا منقبت میں جو بھی شعر ہوگا اس کا حوالہ میں آپ لوگوں کے سامنے لگاؤں گا، کیونکہ بریلوی کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ اگر بریلوی کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دلیل بھی دیتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ہر شعر پر ثبوت لگاؤں گا اور آپ لوگ اسے سماعت فرمائیں، اور میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اسے سنیں اور ان ثبوتوں کو دیکھیں جو ہمارے بھولے بھالے بھائی ان دیوبندیوں کے بہکاوے میں آ کر ان کے ساتھ جماعتوں میں چلے جاتے ہیں، چلے کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ جب گھر واپس آتے ہیں تو ان کے لیے ہر چیز شرک و بدعت ہو جاتی ہے۔ کہ اس کے بانی مولانا الیاس کنتھالوی نے اپنی کتاب مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، یہ میرے ہاتھ میں ہے، اسے آپ پڑھ لیں، اس میں لکھا ہے کہ میاں ظہیر الحسن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں یہ تحریک صلاۃ ہرگز نہیں۔ تو سامعین حضرات، ان لوگوں کے بہکاوے میں نام ہے، کیونکہ ان لوگوں کا دین سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ اب میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو یہ نظم یا منقبت پیش کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور پیارے بھائیوں بیل آئیکن کو ضرور کلک کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی آڈیو آپ لوگوں کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ اب میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں شعر پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے مطلع لیا ہے، اس مطلع پڑھنے سے پہلے میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ حفظ الایمان، اس پر دیکھیے کہ اشرف علی تھانوی نے کس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب کی تشبیہ جانوروں پاگلوں سے دی ہے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ نجدی کے دل میں اس لیے غیرت نہیں رہی، نجدی کے دل میں اس لیے غیرت نہیں رہی، نجدی کے دل میں اس لیے غیرت نہیں رہی، اس کو رسول پاک سے الفت نہیں رہی، اس کو رسول پاک سے الفت نہیں رہی۔ سامعین حضرات، اب میں شعر آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے صراط مستقیم، جس میں لکھا ہے اسماعیل قتیل اسماعیل دہلوی نے، جو ان کا سب سے بڑا گرو گھنٹال ہے، کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اور اپنے بیل یا گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ان کی دیوبندیوں کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسی نمازیں انہیں مبارک، اور نبی کا خیال آنے والی نمازیں ہمیں مبارک۔ دیکھیے اسی کی منظر کشی میں نے کی ہے، سماعت فرمائیں۔ تو لاکھ سجدے کر لے اے نجدی خدا کے پاس، تو لاکھ سجدے کر لے اے نجدی خدا کے پاس، تیری قبول کوئی عبادت نہیں رہی، تیری قبول کوئی عبادت نہیں رہی۔ سامعین حضرات، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے البراہین قاطعہ، اس کے مصنف ہیں دیوبندیوں کے مولوی خلیل احمد امبھیٹوی۔ وہ اس اپنی کتاب میں شیطان اور ملک الموت کا علم نص سے ثابت کر رہے ہیں، اور نبی کے علم کی یہاں توہین کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی توہین ہے کہ شیطان کو تو یہ علم غیب مانتے ہیں، اور
اور نبی کے علم غیب کی بات آتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں. اسی کو میں نے اس میں اپنے شعر میں پرویا ہے. اب آپ لوگ سماعت فرمائیں. توہین انبیاء کی جو کرتا ہے مومنوں، توہین انبیاء کی جو کرتا ہے مومنوں، ناری ہوا نصیب میں جنت نہیں رہی، ناری ہوا نصیب میں جنت نہیں رہی. اور اب پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے ارواح ثلاثہ. ارواح ثلاثہ میں کیا گل کھلائے ہیں انہوں نے، ان کے دیوبندیوں کے اکابروں نے. ارواح ثلاثہ کی یہ عبارت میرے سامنے ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ لوگ اسے پڑھیں. اور اسی عبارت کے تحت میں نے یہ شعر کہنے کی جسارت حاصل کی ہے. سماعت فرمائیں. گنگوہ کے مجمع میں بھی قاسم پہ چڑھ گیا، گنگوہ کے مجمع میں بھی قاسم پہ چڑھ گیا، تجھ کو رشید شرم سے رغبت نہیں رہی، تجھ کو رشید شرم سے رغبت نہیں رہی. اور یہی کتاب پھر میرے ہاتھ میں ہے ارواح ثلاثہ. اس میں قاسم نانوتوی کیا کرتے تھے اسی کا میں نے نقشہ کھینچا ہے، یہ بھی آپ سماعت فرمائیں. قاسم بھی توڑ دیتا تھا بچوں کے کمر بند، قاسم بھی توڑ دیتا تھا بچوں کے کمر بند، ان لوتیوں کے نام کی غیرت نہیں رہی، ان لوتیوں کے نام کی غیرت نہیں رہی. سامعین حضرات، اشرف علی تھانوی کے بارے میں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اصل باپ کا نام، یہ لوگ قیامت آ جائے گی لیکن بتا نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی کی جو شبان حیات لکھی ہوئی ہے اس میں مرتضی حسن ایک مولوی ہے ان کا، اس نے خود یہ کہا تھا کہ یہ ایک میرا ہوگا، کیونکہ اشرف علی تھانوی کے ماموں نے، اشرف علی تھانوی کے والد نے دوائی کھا لی تھی جس سے وہ ناصل قتل ہو گئے تھے، قتل النسل ہو گئے تھے، کیونکہ وہ دوائی بڑی خطرناک تھی. تو اس کے ماموں نے خود اقرار کیا تھا. کیا؟ وہ آپ لوگ سماعت فرمائیں. ماموں پکارتا تھا میں بھڑوا ہوں بندرو، ماموں پکارتا تھا میں بھڑوا ہوں بندرو، والد کی تھانوی کے شناخت نہیں رہی، والد کی تھانوی کے شناخت نہیں رہی. سامعین حضرات، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تذکرۃ الرشید. اس میں دیکھیے کہ ان کے دیوبندیوں کے اکابروں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں. یہ کتنے بڑے رنڈی باز اور کتنے بڑے لوٹی تھے. دیکھیے یہ کیا کرتے ہیں. اس میں ضامن جلال آبادی رنڈی مرید رکھتا تھا، اسی کا نقشہ میں نے کھینچا ہے، سنیے. رنڈی مرید رکھتا تھا ضامن بھی دوستو، رنڈی مرید رکھتا تھا ضامن بھی دوستو، ان زانیوں کو عشق سے فرصت نہیں رہی، ان زانیوں کو عشق سے فرصت نہیں رہی. اور دیکھیے سامعین حضرات، میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ ہندوازم کتاب میں یہ رام اور کشن کو اللہ کا نبی مان رہے ہیں. کیا ہے اسی کی منظر کشی میں نے یہاں کی ہے، آپ سماعت فرمائیں. اس کا عقیدہ رام کشن میرے ہیں نبی، اس کا عقیدہ رام کشن میرے ہیں نبی، قرآن پہ خبیث عقیدت نہیں رہی، قرآن پہ خبیث عقیدت نہیں رہی. کیونکہ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو کشن کنہیا کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آدم ہیں، ہمارے نبی ہیں، تو یہ قرآن کی
کا سراسر انکار ہے اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ قرآن کے اندر کسی کا بھی یا حدیث کے اندر ان کا کشن کا یا رام کا کوئی ذکر نہیں۔ اب یہ شعر میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ دیکھیے آپ کلپ میں نے لگا رکھی ہے، اس میں دیکھیے یہ کیسے مندر کو چندہ دے رہے ہیں اور انہیں ان ادلہ باطلہ سے کتنی بڑی محبت ہے، اور مسلمانوں پر یہ ہم پر شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، اور ان کا ایمان دیکھیے آپ۔ اور جو خیر کا کام یہ کرنے جا رہے ہیں تو بہت کم وقت ہم کو ملا، یہ جو 40-50 ہزار یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ بیلا پور والوں نے کم سے کم 10 لاکھ روپے دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے بیلا پور کے وقت کم ملا۔ آئندہ جب موقع ملے گا، تھوڑا ٹائم اگر آپ لوگ ہم سب کو دیں گے کمیٹی والے، تو ہم زیادہ سے زیادہ تعاون مہاراج کے نام پر مندر کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مندر کو دان دیتا ہے نجدی یہ دیکھ لو، مندر کو دان دیتا ہے نجدی یہ دیکھ لو، اس کو بتوں کی پوجا سے نفرت نہیں رہی، اس کو بتوں کی پوجا سے نفرت نہیں رہی۔ اور سامعین حضرات یہ دیکھیے، ہمیں یہ مشرک بھی کہتے ہیں اور طرح طرح کے ہم پر فتوے لگاتے ہیں، لیکن سامعین حضرات یہ دیکھیے، یہ کلپ آپ کے سامنے ہے، یہ چندہ لینے آیا تو کہاں آیا، اور ہمارے شیخ جلال الدین چشتی صاحب قبلہ نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد میں اسے ذلیل و رسوا کیا۔ اسی کی میں نے منظر دیوبند کا مدرسہ ہے، یہ دیوبندی علماء کے تعلق سے چلتا ہے ان سے، تو آپ پھر کیوں یہاں چندہ کریں؟ سنیوں سے پیسہ لیتے ہیں اور سنیوں کو مشرک بدعتی کہتے ہیں۔ ہمارے نہیں، آپ کے دیوبندی کہتے ہیں نا، ہمارے لوگوں کا پیسہ لیں گے اور ہم کو مشرک بدعتی فتوا دیں گے آپ لوگ بچوں کو پڑھا کر، وہی تو نا آپ کے دیوبندی ہم کو مشرک کہتے ہیں نا۔ سلام پڑھتے ہیں آپ کے مدرسے میں، یا نبی سلام علیہ کا سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت سلام پڑھتے ہیں، بندہ نواز یسودرات رحمۃ اللہ علیہ کو آپ لوگ مانتے ہیں؟ جاتے جانے نہیں، بزرگ آپ کے لوگ کہے ہیں کہ ہم بندہ نواز کے پاس جاتے تو دینے کے لیے جاتے، لینے کے لیے نہیں جاتے، تو محتاج ہے آپ دینے کو جاتے بندہ نواز کو۔ آپ کے علماء اللہ والے قبر سے کچھ نہیں دے سکتے، اسے آپ کا عقیدہ ہے، جاتے کیوں ہے پھر؟ نہیں، آپ چندہ پہلے کمیٹی سے اجازت لیتے، یہاں بریلوی مسجد سنی مسجد ہے، اور آپ جاتا ہے چندہ لینے یہ رضوی سے دیکھ لو، جاتا ہے چندہ لینے یہ رضوی سے دیکھ لو، مشرک ہوا رشید سے نسبت نہیں رہی، مشرک ہوا رشید سے نسبت نہیں رہی۔ اور سامعین حضرات یہ میں نے مقطع جو لیا ہے اس میں نے ان لوگوں کو بتایا ہے کہ اب تم کب تک مسلمانوں کو اس طریقے سے داڑیاں رکھ کر، ٹوپیاں لگا کر، کرتا پاجامہ پہن کر دھوکہ دیتے رہو گے؟ کیوں لوگوں کے ایمان برباد کر رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہو؟ اس سے ایسا ہے، میں تمہیں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ یہ کام کر لیں جو میں مشورہ دے رہا ہوں اپنے مقطع میں۔ زلفی تلک لگائیں گے اب نجدی وہابی، زلفی تلک لگائیں گے اب نجدی وہابی، اسلام کو اب ان کی ضرورت نہیں رہی، اسلام کو اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ سامعین حضرات یہ میں نظم آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو یہ میری نظم کیسی لگی کمنٹس کر مجھے آپ بتائیں، اور اگر اچھی لگی ہو تو میرا حوصلہ افزائی کریں تاکہ میری ہمت اور بڑھے اور میں اسی طریقے کی نظمیں، غزلیں اور منقبتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جب تک دم میں دم ہے، رضا کے شعر موجود ہیں
تو ان دیوبندیوں کا وہابیوں کا تو پوسٹ مارٹم ہم کرتے ہی رہیں گے، کبھی غزلوں کے ذریعے، کبھی ڈیویڈوں کے ذریعے، کبھی بحث و مباحثہ کے ذریعے۔ انشاءاللہ اب ہم لوگوں کو حق اور باطل کی پہچان دکھلا کر ہی رہیں گے۔